بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہر ہفتے اہم ڈیولپمنٹس، انتہائی اہم ترین واقعات سامنے آ رہے ہیں. اور ایک انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر وہاں متحد ہو چکی ہیں، یعنی ان کا وہاں ہب بن چکا ہے. اور موقر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 23 سے زائد بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. ان دہشت گرد تنظیموں سے چین، پاکستان، خطے کو، یورپ کو اور امریکہ کو براہ راست خطرات لاحق ہیں. اور جو بڑی بڑی تنظیمیں ان میں ایک مرتبہ پھر القاعدہ وہاں پر سرگرم ہے، اس کے بعد آئی ایس کے پی، اور پھر کالعدم تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، حزب التحریر، ای ٹی آئی ایم، اور بہت ساری جو تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں جو کالعدم ہے پاکستان میں اور بلوچستان میں شرپسندی اور شر انگیزی اور دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، وہ بھی افغانستان میں بیسڈ ہیں. اور اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ 3 اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. ایک دورہ کر چکی ہیں، دوسرے ٹام ویسٹ ہیں جن کا دورہ پاکستان کا آج مکمل ہوا، اور یہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں. اور آنے والے دنوں میں نائب امریکی وزیر خارجہ ہورسٹ بھی پاکستان کے دورے پہ آ رہی ہیں. افغانستان پھر ایک مرتبہ فوکس ہے، کیا خطرات ہیں؟ اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور سلامتی کونسل کی ایک مرتبہ پھر ناکامی. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ انتہائی سینئر پینل موجود ہے. واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر تجزیہ کار فارمر ایمبیسڈر ہارون شوکت صاحب. ہارون شوکت صاحب سفارتکاری میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں، اس کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ میں، اور دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ہارون شوکت صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. انور اقبال صاحب، آپ سے شروع کریں گے کہ ٹام ویسٹ بھی آئے ہوئے ہیں جو افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ہیں، اور پاکستانی حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. افغانستان ایک مرتبہ پھر فوکس میں ہے، لائم لائٹ میں ہے، اور پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. جتنی دہشت گرد تنظیموں کا ہم نے ذکر کیا، اس سے یقینی طور پہ دیگر دنیا کا تو خطرات ہیں، لیکن پاکستان ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. تو آخر ہمیں تو بہت ساری توقعات تھی افغان طالبان سے، لیکن نتیجہ تو کچھ سامنے الٹ ہی آیا ہے کہ اس وقت افغانستان ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن چکا ہے. ہاں، ہماری ذرا کیلکولیشن غلط ہو گئی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ طالبان جو ہیں چونکہ ایک وہ اسلام پہ بلیو کرتے ہیں اور ان کے نظریات سے ملتے جلتے ہیں، گھر سے بالکل نہیں ملتے، لیکن ہمارا خیال یہ تھا، اور اس وجہ سے وہ بہرحال ہمارے ساتھ رہیں گے. لیکن وہاں ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی اور طالبان ٹیک اوور کے بعد کہ ان کے پیسے ہی نہیں تھے بالکل، جن کو دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے جنگ میں شکست دے کے افغانستان سے نکالا ہے، تو ان کے احساس ہوا کہ ہمیں تو سروائیو کرنے کے لیے انہیں پیسے مانگنے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ پھنس گئے، اور پھر ان کو شدید ضرورت تھی مالی امداد کی. اور اس میں جو ہمارا رائیول ملک ہے بھارت، وہ آگے آیا، انہوں نے بھی رابطے قائم کیے. جی امبیسڈر ہارون شوکت صاحب، یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں، اس میں ای ٹی آئی ایم ہے، اس سے یقینی طور پہ چین کو خطرہ ہے. پھر ایک اور دہشت گردی کی تنظیم ہے جس سے ترکمنستان کو خطرہ ہے. پھر یقینی طور پہ پورے خطے میں، اور پھر جند اللہ بھی وہاں پر آپریٹ کر رہی ہے جس سے ایران کو خطرہ ہے. اور پاکستان کو تو ہٹ لسٹ پہ بہت ساری تنظیموں نے رکھا ہوا ہے. آخر یہ تمام تر یہ جو دہشت گرد تنظیمیں، ان کو وہاں آپریشنز کے لیے ان کو فنڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، فائننسز، سپورٹ، وہیکلز، ویپنز، یہ تمام تر چیزیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں؟ کہاں سے انہیں یہ ساری فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جتنی دہشت گرد تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا جو جی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ کنسرن ہے، کا بالکل. بڑا خطرہ ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں انفارچونیٹلی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بڑی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور اس میں بہت سے افغان نیشنلز اس میں ملوث پائے گئے ہیں. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو وہاں پہ سینچری حاصل ہے جی افغانستان میں.
وہ وہاں محفوظ سے پناہ گاہیں، بالکل. کافی آزاد محفوظ پناہ گاہیں ان کی ہیں، اور وہاں جہاں سے وہ خاصی آزادی سے آپریٹ کر رہے ہیں. ان کے پیچھے تمام وہ قوتیں ہو سکتی ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جس میں ہمارا بھارت سر ایسٹرن فہرست، بالکل. بھارت سر فہرست ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بھارت کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ انوالوڈ پائی گئی ہیں جو سکھ لیڈروں کے قتل میں اور ان کے قتل کی پلاننگ میں، بالکل. وہاں پہ. اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک میجر اسٹیٹمنٹ آیا سامنے کہ انہوں نے ایک اسی طرح کے حملے کو انہوں نے ناکام بنا دیا. تو یقینی طور پہ ہر وہ قوت جو پاکستان کے خلاف ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی، لیکن یہ ساری بات اپنی جگہ پہ بجا ہے. لیکن افغانستان پاکستان کا ایک اہم ہمسایہ ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، ایک پرانا دوست ملک ہے، جس کے ساتھ ہماری بڑی لمبی سرحد ملتی ہے، ہمارے بڑے کلچرل روابط ہیں. اور یہ ہماری پولیٹکس اور ہماری ڈپلومسی کا ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے روابط کو واپس اس سطح پہ لے آئیں، اس دوستی اور پیار محبت کی سطح پہ لے آئیں کہ جس میں اس طرح کے خطرات کو منیمائز کیا جا سکے. ساری دنیا جانتی ہے کہ جب افغانستان پہ سوویت یونین کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت میں پاکستان نے تقریباً 6 ملین افغان ریفیوجیز کو پناہ دی اور ان کے لیے اپنے دل اور اپنے گھر تمام اوپن کر دیے. اس وقت بھی ایک بڑی تعداد میں آفیشلی جو افغان ریفیوجیز ہیں پاکستان میں پناہ گزین ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایک دوہرا چیلنج ہے کہ ایک طرف تو جو ٹیررسٹ کی سرچ ہے، جس طرح سے ہم نے رد الفساد اور ضرب عزم میں ان کو کچل کے رکھ دیا تھا، ہم ان کو سر اٹھانے کی اجازت نہ دیں. ایک مہذب معاشرہ میں ٹیررزم کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم افغانستان جس کے ساتھ ایک پاکستان کے تاریخی اور نظریاتی اور کلچرل روابط ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنی جو سیاسی اور ڈپلومیٹک انٹریکشن ہے اس کو ہم تیز تر کریں تاکہ ہم ایک خوش اسلوبی سے جو ہر وہ ہمارے کنسرنز جو ہمیں اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ انشاءاللہ کر لیں گے. ہمارے بڑے ایکسپیرینسڈ سفراء اس میں انوالو رہے ہیں. پہلے صادق صاحب تھے، اب دورانی صاحب ہیں، اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں. وہ ان کے بارہا وہ جاتے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے فارن منسٹر بھی آئی ایم شیور کہ ان کے تعلقات ان کے ساتھ پوری طرح سے قائم ہیں. لیکن اس وقت اس چیز کو، اس کی گریوٹی کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہر حال میں ایک اچھے روابط رکھنے ہیں. افغانستان خطے کے امن اور پراسپیرٹی دونوں کے لیے اہم ہے. یہ ایک ٹرانزٹ روٹ ہے ٹو سینٹرل ایشیا، اور یہ ان کے لیے بھی اہم ہے، ہمارے لیے بھی اہم ہے. اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان خطرات پہ انشاءاللہ قابو پا لیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اچھی ڈپلومسی، اچھے انیشیٹوز اور جو ایک کوآپریٹو طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اس سے ہم انشاءاللہ یقینی طور پہ ہم فائدہ اٹھائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ایلیگل ایلینز جا رہے ہیں اس پر بھی لوگوں نے بات چیت کی. اب دیکھیے 1.7 ملین اگر ایلیگل افغانز ہیں جو ریفیوجیز نہیں ہیں، وہ پناہ گزین نہیں ہیں، ان کا پناہ گزین والا سٹیٹس نہیں ہے. بالکل. جی آج کل کوئی ملک ایلیگل لوگوں کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دیتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رکھنے کا. بالکل. اب 1951 کا جو ریفیوجی کنونشن ہے، ہم اس کے ممبر نہیں ہیں، ہم نے اس کو سائن نہیں کیا ہوا. اس میں ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے نان ریفولمو، جس کو یہ ویسٹرن کنٹریز بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کسی ریفیوجی کو اس کی اپنی اجازت یا اپنی اس کے کنسنٹ کے بغیر آپ واپس نہیں بھیج سکتے.
تو یہ نان رفولما کا یہاں پہ اطلاق نہیں ہے. یہ لوگ ایلیگل ایلینز ہیں جو بغیر ڈاکیومنٹس کے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، اور ان کو حکومت وقت جو اپنے طریقے سے ان کو واپس بھجوانا چاہ رہی ہے بالکل بجا ہے. کوئی ملک بھی ایسے ہی کرتا ہے، کوئی بھی ملک جو اپنے مفاد میں ایسے ہی کرے گا. اگر ایلیگل لوگ ہیں تو ان کو ان کے جی وطن میں واپس کیا جائے. بالکل. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ناظرین ہم واپس آئیں گے تو اپنے تینوں مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال، اور خاص طور پہ وہاں پر بڑی بڑی دہشت گرد تنظیموں کا ایک مرتبہ پھر متحد ہو جانا، جس سے نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا کو خطرات لاحق ہیں. ایمبیسڈر ہارون شوکت صاحب، ایک انتہائی تشویشناک پہلو اس وقت جو سامنے آیا ہے، جو پاکستان میں انتہائی بڑے بڑے خودکش حملے، بڑے بڑے دہشت گردی کے حملے، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، کے پی میں ہوں، اس میں جدید ترین امریکی ہتھیار سامنے آئے. تو آخر یہ کیا وجہ ہے؟ جو امریکن لیفٹ ایور ویپنز تھے وہاں پہ، چھوڑے گئے ویپنز، اصول تو یہ تھا کہ طالبان کی حکومت انہیں کنٹرول کرتی، لیکن یہ تمام تر جدید ترین ہتھیار جو ہیں وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور کالعدم بلوچ تنظیموں کے ہاتھ لگ رہے ہیں، اور سیدھے پاکستان پہ استعمال ہو رہے ہیں. جی یہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں پہلی رسپانسبلٹی امریکہ کی تھی کہ ملک چھوڑتے وقت ان کو اس طرح سے اسلحہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے اس وقت کی افغان افواج کو دیا تھا اس کے اوپر بھی کوئی اس کی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. بالکل جی کوئی طور طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے لیتھل ویپنز آگے پیچھے تو نہیں جا سکتے. یقینی طور پہ اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو قوتیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس معاملے میں میں پوری طرح سے پکچر میں نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری حکومت جو پراپر چینلز ہیں کمیونیکیشن کے، اس کے تحت افغانستان میں طالبان اتھارٹیز کے ساتھ اس بات کو پوری فورس کے ساتھ اٹھا کہ اس کے اوپر یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کا اسلحہ یا وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں. اور اس سے زیادہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس فیکٹس نہیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ یہ بات ریز کی جا رہی ہوگی اور بڑے افیکٹو انداز میں کی جا رہی ہوگی، اور اس کا یقینی طور پہ انشاءاللہ اچھا نتیجہ برآمد ہو. جی انور اقبال صاحب، ایک انتہائی سینئر امریکی عہدیدار جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہے، ٹام ویسٹ، اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تمام اعلیٰ سول ملٹری حکام کے ساتھ. افغانستان پھر ایک مرتبہ فوکس پہ. امریکی کیا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر افغانستان پہ انگیج کر رہے ہیں. امریکنز کیا چاہ رہے ہیں افغانستان میں؟ اس وقت طالبان کی جو حکومت ہے وہ تو دوحہ ایگریمنٹ کا پاس نہیں رکھ سکی، لیکن اب کیا چاہ رہے ہیں پاکستان سے افغانستان کے حوالے سے؟ پاکستان دیکھیں ایک اہم ملک ہے افغانستان کے حوالے سے، اور ویسے بھی ایک اہم خطے میں. تو پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکے، لہذا وہ ہم سے انگیج تو رہیں گے. لیکن جو دیکھنے والی بات ہے کہ کیا وہ امریکیوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت انہیں افغانستان کے سلسلے میں پاکستان کی ضرورت ہے، اور کیا وہ پاکستان سے دوبارہ کوئی افغانستان میں اہم کام لینا چاہتے ہیں. ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے واشنگٹن میں کہ اس وقت امریکہ جو ہے افغانستان میں کسی بھی طرح بڑے پیمانے پہ انوالو ہونا چاہتا ہے. وہ نظر رکھنا چاہتا ہے، اس میں ظاہر پاکستان بہت یوزفل ہوگا. وہ طالبان سے بھی براہ راست رابطے میں ہے، ان سے بھی بات کرتا ہے، اور جو ان کے پڑوس سے دیگر ممالک ہیں ان سے بھی رابطے میں رکھتا ہے. وہ انڈین چینل بھی استعمال کرتا ہے. تو ابھی یہ سمجھنا کہ جیسے اب یہ دیکھیں نا، جو
جو ڈیلیگیشن آئے ہیں, جو لوگ آئے ہیں, ان کا لیول دیکھیں. اب مثلاً اب جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے افغانستان کے لیے, خود اس کی وہ اہمیت اب نہیں رہی جس طرح کسی زمانے میں ریچرڈ ہال بروک کی تھی. وہ اس کے علاوہ ان یہ کا تو جو ہے بہت اثر و رسوخ تھا, بڑا کٹ کاٹ تھا. جی بالکل بالکل تھا, وہ ہیں. اس کے بعد پھر ان کا بھی تھا جو افغان جو ہے امبیسڈر, لیکن جو تھے, لیکن اس کے بعد سے دوحہ ایگریمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی اہمیت نہیں رہی ہے, اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آئے ان کا خود لیول کیا ہے. اب آپ نے کہا نائب وزیر خارجہ, تو ہمارے اردو میں بڑا اچھا لگتا ہے نائب وزیر خارجہ, لیکن الزبتھ ہوسٹ جو ہے وہ اسسٹنٹ سیکرٹری بھی نہیں ہے, پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں. یعنی لیکن ہمارے ہم اردو یہاں میں یہی کہتے ہیں نائب امریکی وزیر خارجہ. بالکل ہاں, لیکن ہمارے یہاں اس کو اس طرح دیکھیں کہ گریڈ 20 کی آفیسر ہیں سمجھتے ہیں. جی تو وہ اس کے علاوہ یہ دوسری خاتون آئی تھیں, وہ ریفیوجیز سے ڈیل کرتی ہیں, اور ان بالکل کا میرا خیال ہے جو مین پرپس تھا آنے کا وہ یہ تھا کہ جو 3,500 افغان جن کو امریکہ نے لینا ہے اور ریسیٹل کرنا ہے, ان کے بارے میں گفتگو کی جائے, اور وہ کس طرح امریکہ لے جایا جائے گا اور وہاں آباد کیا جائے گا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ ہم سے کوئی افغانستان کے سلسلے میں کوئی بڑی اسٹریٹجی پہ بات چیت کر رہا ہے. ہمارے لیے اصل امتحان یہی ہے, جس طرح امبیسڈر ہارون صاحب نے کہا, بہت درست بات کی کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم افغانستان سے انگیج رہیں اور ان سے بات چیت کریں, اور ان کو اس بات کا احساس دینا کہ اگر ہمیں ان کی ضرورت ہے تو انہیں بھی ہماری ضرورت ہے. بالکل اس خطے میں وہ ہمارے مدد کے بغیر نہیں چل سکتے, اور ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ جو ہے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی سرپرستی کر کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوسری طرف یہاں جو آپ دیکھیں, میں پچھلے دنوں ہی پڑھ رہا تھا کانگریشنل ریسرچ سروس جو ہے CRS کی رپورٹ, 2 NGOs کی رپورٹ کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں ایک بات بڑی واضح تھی کہ امریکہ میں اس بات کا احساس واشنگٹن میں موجود ہے کہ یہ ساری تنظیمیں جو ہیں دہشت گرد تنظیمیں, جس میں وہ خود امریکہ گرچہ افغان طالبان سے براہ راست بات چیت بھی کرتا ہے, لیکن وہ بھی ان کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ TTP ہے اور دوسرا, تو اس میں ایک بات وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری تنظیمیں بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ TTP ہو کہ اسلامک اسٹیٹ والے ہوں کہ القاعدہ ہوں, وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات بھی رکھتے ہیں, افغان طالبان سے بھی تعلقات رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے لیے موقع ہے کہ امریکہ کو اس چیز کا احساس دلانا کہ یہاں جو ہمارے پڑوس میں جو دہشت گرد تنظیمیں اگر ایکٹیو ہو رہی ہیں یا ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ بھارت بھی انوالو ہوگا. تو اگر کی جا رہی ہیں تو پھر اس میں صرف پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی امریکہ اور یورپ کو بھی نقصان ہوگا, کہ دہشت گردی جب بھی بڑھتی ہے دوسروں پہ بھی امپیکٹ رکھتی ہے. تو لہٰذا ہمیں ان کو امریکہ کو یہ ساتھ بنانا پڑے گا کہ ان کے مفاد میں بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے ان تنظیموں کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کریں. جی محمود شاہ صاحب, یہ بتائیے وے فارورڈ کیا ہے, افغانستان کو کیسے ہم سیف بنا سکتے ہیں, وہاں پہ دہشت گرد تنظیموں کا کیسے ایلیمینیشن کر سکتے ہیں. کابل ایڈمنسٹریشن تو ریلیکٹنٹ ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے اور سی پیک کو آگے بڑھانا ہے. روابط, کنیکٹیویٹی اور یہ ساری اکنامک ڈیولپمنٹ, یہ سب چیزیں سیکیورٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن افغانستان اگر غیر محفوظ ہے, یعنی وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں, تو ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر تو آلریڈی جلگار ہوئی ہوئی ہے, تو کیسے خاتمہ ممکن ہے؟ جی بالکل, بارڈر کے اوپر بہت مضبوطی سے قائم رہنا ہے. اور اس میں ہمارے کچھ FCC کے لوگ اگر ہیں کالی بھیڑیں یا کوئی اسمگلر جو ادھر بھی آپریٹ کرتے ہیں ادھر بھی, اور اس کے علاوہ کوئی NPR کے لوگ اگر اس کی مدد کرتے ہیں, تو ان سب کو صاف کرنا ہوگا. اور میرے خیال سے یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اور یہ جو بارڈر ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. یہ صرف ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے, یہ آپ دیکھیے ایران نے کس طرح بارڈر کو مضبوط تھاما ہوا ہے, اسی طرح سینٹرل ایشین ریپبلک بھی ان کو معاف نہیں کرتے. اور یہ جو ہم نے بہت بڑا قدم لیا ہے کہ افغانیوں کو یہاں سے
غیر قانونی ہم کہہ رہے ہیں کہ واپس جائیں گے. اس مرحلے کو بھی ہم نے پورا کرنا ہوگا اور میرے خیال میں اس میں 2-3 سال لگیں گے. تو میرے خیال میں ہماری جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مضبوطی بارڈر کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک ملک کی. ایک ملک کی بارڈر کو ایسا نہیں روندا جا سکتا. یہ جو ہم اس میں زیادہ نرمی کا رویہ ہے کہ یہ افغانی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈگرا ہے. نہیں، یہ بدماش ہے اور ان کو اپنے گھر جانا چاہیے. اور پھر افغانستان میں اگر وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. باقی ممالک بھی چپکے سے بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس، وہ ان کے بارڈر کے ساتھ کوئی بدماشی کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا وہ جواب دیتے ہیں. اسی طرح ایران کا بھی یہ رویہ ہے اور ہمیں بھی یہ رویہ جو ہے سختی کرنا کا ہوگا. رویہ. اور بالکل. اس میں ہمارے لوگ جتنے بھی انوالوڈ ہیں، چاہے وہ ایف سی کے ہیں، چاہے وہ قبائلی علاقے کے ہیں، یہاں پر تو یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہماری کافی سارے علاقے جو ہے وہ اسمگلنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. چونکہ کاروبار کا ذریعہ ہے، آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے وہ. بالکل. تو ان سب کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. اگر ہم نے اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے. بالکل. تو اس میں زیرو ٹالرنس جو ہے بالکل. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد جب ناظرین ہم واپس آئیں گے تو انتہائی تشویشناک اور بگڑتی ہوئی غزہ کی صورتحال پر اپنے تینوں مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا لیکن ناکام ہوا. تو نیو یارک میں انور اقبال صاحب نے اس اجلاس کو کور کیا. انور اقبال صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پیسج، ہیومینیٹیرین سیز فائر کے لیے امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی؟ تو مطلب یہ تو ٹوٹل نظام کا فیلر لگ رہا ہے جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ڈیزاسٹر کی طرف صورتحال جا رہی ہے. بالکل ہے. یعنی لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے دن سے یعنی 9 اکتوبر کے بعد سے یہ واضح کر دی تھی کہ وہ اسرائیل کی اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ حماس کو پوری طرح ڈسٹرائے ختم کر دیا جائے، بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. اور دیکھیں کل جو ان کے رابرٹ ووڈ جو ہیں، ان کے جو ڈپٹی ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے کل جب تقریر کی ویٹو سے پہلے اور ویٹو کے بعد، اس میں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ حماس کی ایلیمینیشن سے پہلے جنگ کو جو روکنا ہے وہ حماس کو اس کا فائدہ ہوگا. اور امریکہ اس لیے نہیں چاہے گا کہ جنگ ابھی روکی جائے، جنگ اس وقت ہی روکی جائے جب اسرائیل اپنے اہداف حاصل کر لے. تو امریکہ نے یہ بات پہلے سے واضح کر دی تھی، مگر اس میں ایک بات بالکل دیکھیں سامنے آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 15 میں سے 13 ممالک نے جو یو ای کی قرارداد تھی اس کی حمایت میں ووٹ دیا. ایک نے ایبسٹین کیا یعنی برطانیہ نے، اور صرف امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اور چونکہ وہ 5 پرماننٹ ممبرز میں سے ایک ہیں تو ان کا اپنا ویٹو پاور استعمال کیا. ان کا جو ووٹ دینا تھا خلاف، اس کی وجہ سے پھر وہ شوٹ ڈاؤن ہو گئی قرارداد. اور حالانکہ یہ جو قرارداد تھی نہ عربوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی نہ مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ یعنی یو اے کی قرارداد ضرور تھی، لیکن اصل موو جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے آئی تھی، جنہوں نے آرٹیکل 99 یوز کر کے اپنے جو ایمرجنسی پاور یوز کر کے کہا تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے جس سے انٹرنیشنل پیس کو، بین الاقوامی امن کو خدشہ ہے. اس لیے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے اور اس لڑائی کو رکوانا چاہیے. ایمبیسڈر ہارون شوکت صاحب، بڑی اہم بات کی انور اقبال صاحب نے، اور کہ یہ انیشیٹو جو تھا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ انیشیٹو جو لیا گیا وہ فیل ہو چکا ہے. اب اور اس میں ایک اسلامی کنٹری فرنٹ لائن اسٹیٹ متحدہ عرب امارات کا بھی جوائنٹ انیشیٹو تھا،
آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹرکی اتنی بڑی قوت ہے، متحدہ عرب امارات، یہ تمام بڑی بڑی قوتیں ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، اکنامک اور آئل ٹول استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ سپلائی بند کر دی جائے، اکنامک بائیکاٹ کیا جائے، چونکہ ملٹری کی تو کسی صورت میں بھی کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اکنامک بائیکاٹ کی طرف، ٹریڈ بائیکاٹ کی طرف، اسرائیل کو آئل کی سپلائی جا رہی ہے، وہ بہت سے اسلامی ملکوں سے جا رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپشن پاسبل ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے سیکیورٹی کونسل میں، وہ جو ابھرتا ہوا ایک گلوبل آرڈر ہے اس کی نشاندہی کر رہا بالکل. ہے. جو اس وقت جو یونی پولر ورلڈ اس وقت ملٹی پولر ایک آرڈر کی طرف ڈرفٹ کر رہی ہے، اور جو نئے ارینجمنٹس گلوبل لیول پہ ہو رہے ہیں اس کی نشاندہی کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کولڈ وار کے زمانے میں یہی سیکورٹی کونسل تھی، جبکہ دو سپر پاورز تھیں، تو اس میں بہت سے اہم معاملات پہ ڈیڈ لاک ہو جایا کرتا تھا، ایک سائڈ سے ویٹو آتا تھا یا دوسری سائڈ سے ویٹو آتا تھا. لیکن جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر جو عالمی رائے ہے اس کی ایک نشاندہی جنرل اسمبلی کے 5 ریزولوشن میں ہوئی ہے، اور جگہ بعد دیگرے یہ ریزولوشنز اڈاپٹ کیے گئے ہیں، اور دنیا کی میجورٹی جو ہے وہ اس وقت فلسطینی مظلوم عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ایک امیڈیٹ سیز فائر چاہتے ہیں، وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس سارے قصے کا جو تھرسٹ ہے وہ اب 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ایونچولی یہ 1947 میں یا 48 میں یونائٹڈ نیشنز نے اوریجنلی جو ایک 2 اسٹیٹ سولوشن دیا تھا، وہ اوسلو اکارڈز کے بعد وہ تھوڑا سا بلر ہو گیا، اس کے اوپر کوئی بڑے اچھے طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ انسسٹینیبل ہے. یہ نہ امریکہ کے لیے سسٹینیبل ہے، نہ اسرائیل کے لیے سسٹینیبل ہے، نہ اس خطے کے باقی ممالک کے لیے سسٹینیبل ہے. جو آپ فرما رہے تھے کہ سینکشنز، وہ اکنامک بائیکاٹ، آئل بائیکاٹ یا آئل ایمبارگوز، وہ بہت آگے کی بات ہے، اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں جس کو شاید اس فورم میں جن کی نشاندہی کرنا مناسب نہیں. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اب یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. محمود شاہ صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں اسلامی دنیا کیا کر سکتی ہے؟ ڈیفنس اینالسٹ ہیں آپ، بالکل ڈیفنس اور ملٹری ایکوپمنٹ تو جا نہیں سکتا، تو اسلامک ورلڈ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور جس طرح کہ دونوں پینلسٹ نے کہا کہ ہائیسٹ لیول پر سفارتکاری ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اسلامی امہ کو اس غزہ کو بچانا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کو بچانا ہے، ان کلنگز کو بچانا ہے. اور پھر لڑائی غزہ کے ساتھ ہے، لیکن ویسٹ بینک کے اوپر بھی خوفناک حملے کیے جا رہے ہیں. اور ابھی جو انتہائی دلخراش فوٹیجز سامنے آئی ہیں، ہاف نیکڈ جو فلسطینیوں کو جو ہے وہ سڑک کے اوپر لایا گیا، ان کی پکچرز بنائی گئیں، تو یہ انسانیت سوز مظالم آخر کون بند کرائے گا؟ میرے سے بات؟ جی محمود شاہ صاحب آپ. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو جنریشنز ہوتی ہے، ایک جنریشن کی غلطیاں دوسرے جنریشن کو بھگتنی پڑتی ہے. پہلے جو فلسطینی ہے انہوں نے کیوں اپنی زمینیں بیچی یہودیوں کو، یہ ایک تاریخ ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے. جی بالکل. دوسری جو ابھی ہے وہ صرف حماس ہے. حزب اللہ کیا کر رہی ہے؟ حزب اللہ ایک بڑی قوت ہے، ایران کے تحت ہے، اور اس کے علاوہ ویسٹ بینک والوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی. جی تو یہ قومیں اس طرح ہی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ جو بین الاقوامی سیٹ اپ ہے یہ بڑی قوتوں نے جنگ عظیم کے بعد اپنے فائدے کے لیے بنائی تھی. کوئی چھوٹے ملکوں، غریب لوگوں کو مدد کے لیے نہیں بنائی تھی، اور نہ وہ مدد کرتے ہیں. جی یہی لوگ ہیں کہ آپس میں فلسطینی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں.
اگر وہ یکجان ہو کر مقابلہ کریں اور حملہ کریں تینوں اطراف سے. پاکستان کی تو بڑا دور بیٹھا ہوا ہے, ہماری پروجیکشن آف فورس کی کیپیبلٹی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بحری بیڑے نہیں ہے کہ ہم وہاں پر پہنچ جائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, ساتھ ہی ہمیں یہ تاریخ سکھاتی ہے کہ اب جو پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے اگر صحیح ایکشن نہیں لیے تو یہ افغانی ہمیں کھا جائیں گے. یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے اور دوسرے ممالک کے لیے بھی سبق ہے کہ جس طرح فلسطینیوں نے اس وقت زیادہ پیسے, زیادہ لالچ کے طریقے سے اپنے وطن, اپنا ملک بیچ دیا, لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی قربانیاں حماس کی, یہ ایک تاریخی قسم کی جنگ ہے, ایک تاریخی اس طریقے سے کہ امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ روس کے ساتھ جس فرنٹ کے اوپر لگا ہوا تھا وہاں سے اس نے وڈرا کیا جی, اور جو بین الاقوامی سسٹم ہے اس کو ایک جھٹکا پہنچایا ہے کہ یہ ہے غریب لوگ, یہ ہیں بچے, یہ ہیں عورتیں جن کو آپ لوگ قتل کرتے ہیں اور پھر ہیومن رائٹ کے بارے میں ہمیں لیکچر دیتے ہیں. جی ناظرین, بالکل غزہ کی صورتحال کے اوپر سفارتکاری ناکام نظر آ رہی ہے, لیکن اسلامی دنیا کو دوبارہ مل بیٹھنا ہوگا, ہنگامی حل نکالنا ہوگا تاکہ وہاں پر اس وقت جو انسانیت سوز مظالم ہیں, آئے روز شہادتیں ہو رہی ہیں, اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں, اس کو روکا جائے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال کے اوپر بھی وہاں پر جو دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن چکا ہے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو عالمی برادری کو انگیج کرنا ہوگا اور ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کرنی ہوگی جس کے تحت ان دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ ممکن ہو, چونکہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. انور اقبال صاحب, آپ خاص طور پر امریکہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, آپ کا بہت شکریہ. اور ایمبیسڈر ہارون شوکت صاحب, آپ نے بھی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.